منصور صاحب آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے، آج کل کے حالات جو ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے کہ مسجد میں جانا سب لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، پابندیاں ہیں، بعض لوگ چاہنے کے باوجود بھی نہیں جا سکتے، یا بعض ویسے ہی دور کسی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں کہ مسجد وغیرہ ان کو قریب میسر نہیں ہوتی، تو کیا گھر پر تراویح کی نماز ہو سکتی ہے؟ جی جزاک اللہ وسیم صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ والا جو سوال ہے یہ عموماً اس وجہ سے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ تصور کر لیا گیا ہے یا یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید تراویح کوئی نئی نماز ہے اور ایسی نماز ہے کہ جو صرف اور صرف مسجد میں ہی اور باجماعت ہی ہو سکتی ہے، تو یہ نظریہ قائم بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے۔ تو میں اس نظریے کی وضاحت کے لیے کہ یہ نظریہ اس طرح درست نہیں ہے شریعت کے مطابق، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تراویح دراصل کوئی نئی نماز نہیں ہے، بلکہ دراصل نماز تہجد ہی ہے، اور نماز تہجد کو پہلے وقت میں پڑھنے کا جو نام ہے وہ تراویح رکھا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر دیکھیں تو عمومی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ تحریک فرمایا کرتے تھے کہ فرض نماز کے علاوہ باقی سب نمازیں انفرادی طور پر اور اپنے گھر میں پڑھا کریں۔ چنانچہ ایک موقع پر یہ تراویح، بلکہ یہ تراویح کا ہی ذکر ہے کہ ایک موقع پر جب صحابہ جب وسلم نے باجماعت نماز تراویح 3 دن کے لیے مسجد میں پڑھائی تو صحابہ چوتھے دن بھی دوبارہ تشریف لے آئے، اور بلکہ بعض صحابہ نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا صلاۃ کے نماز کا ٹائم ہے تو ہمیں بھی نماز پڑھنے دیں، تو نماز رسول وسلم کو گویا توجہ دلا رہے تھے کہ نماز باجماعت پڑھائیں۔ تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ٹائم پہ باہر آئے، تشریف لائے اور ان کو بتایا کہ دیکھو آپ کے عربی الفاظ ہیں فصلوا ایھا الناس، کیا لوگو نماز پڑھو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں پڑھو، اور پھر ساتھ فرمایا کہ سب سے افضل نماز جو تم پڑھتے ہو فرض نماز کے علاوہ وہ نماز ہے جو تم اپنے گھروں میں پڑھتے ہو۔ تو گویا اس سے دوہرا فائدہ ہے کہ باجماعت نماز جب ہوگی تو لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا کہ لوگ کثرت سے مسجد کی طرف آئیں گے، اور گھروں میں بھی ایک اشارتاً فرمایا کہ گھروں کو بھی مقبرہ نہ بناؤ کہ نمازیں نہ، یہ نہ ہو کہ گھروں میں نمازیں نہ پڑھا کرو، تاکہ گھر والوں کو بھی ایک تحریک پیدا ہو کہ اس گھر میں نمازیں ہوتی ہیں۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع کا ارشاد ہے کہ جب بعض صحابہ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ گویا تراویح کی نماز جو ہے وہ بھی باجماعت ہی ہونا افضل ہے، یا پھر یہ لالچ تھا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی اور یہ بھی فرما دیا کہ خشیت ان تفرض علیکم، میں اس وجہ سے بھی باہر نہیں آیا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ قرار دی جائے۔ تو میں حضرت مسیح موعود علیہ وسلم کا جو اقتباس ہے اس حوالے سے وہ میں اپنے احباب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سوال ہوا تو حضرت مسیح موعود علیہ وسلم نے فرمایا کہ تراویح بھی سنت ہے، پڑھا کریں، اور کبھی گھر میں تنہائی میں پڑھ لیں، کیونکہ تراویح دراصل تہجد ہے، کوئی نئی نماز نہیں ہے۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ارشاد کی جو وضاحت ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے پیارے خوبصورت انداز سے فرما دی، اور یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تراویح جو ہے وہ ایک تہجد کی نماز ہی ہے، لیکن ہماری جماعت میں یہ طریق رہا ہے کہ زیادۃ الخیر خیرن، کہ زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کا ایک جذبہ اور شوق ہماری جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہے۔ وہ لوگ تراویح کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر تہجد کے وقت صبح اٹھ کے پھر نوافل پڑھتے ہیں، تو گویا دونوں نمازوں سے فائدہ اٹھا کر اس طرح گویا اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہیں اور برکات ہیں رمضان کے مہینے کی، اس کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ منصور صاحب۔